اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی شان میں جو یہ آیات ارشاد فرمائی کہ خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، تو ہم اللہ کا ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے ذہن کے اندر اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سونے کو ڈبل کر کے دکھا دے، دو چار کرتب دکھا دے، ہمارے دل کی باتیں بتلا دے، گزرے ہوئے احوال یا آنے والے کے بارے میں کچھ بتلا دے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا، یہ بڑا اللہ کا ولی۔ اور اس کے نقصانات کتنے ہو رہے ہیں؟ آپ نے آئے دن اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ فلاں بندہ اس نے کہا کہ لاؤ میں تمہیں ڈبل کر کے دکھاتا ہوں، وہ اپنے گھر کے سونا زیورات وغیرہ لائے تاکہ یہ ڈبل ہو جائے۔ اس نے پھر کہا آنکھیں بند کرو اور اتنی مرتبہ یہ پڑھو، اس سے پہلے نہ کھولنا۔ جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو پھر سنگل بھی نہیں ہوتے۔ اس طرح لٹ رہے ہیں، بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے ولی کی پہچان اور اللہ کے ولی کی نشانی خود اپنے ذہن میں بنا لی، ہم نے قرآن کو نہیں دیکھا۔ اب قرآن ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جس کے اندر دو باتیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، الذین آمنوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولنا۔ یہ میں آپ سے اس لیے کہلا رہا ہوں کہ آج کئی ناسمجھ مسلمان، کوئی عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی ہندوؤں کے پاس جا رہا ہے، کوئی سکھوں کے پاس جا رہا ہے، جی بڑے پہنچے ہوئے۔ یار اللہ کا دوست جو ہے اس کی پہلی شرط یہی ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا۔ بے ایمان کبھی بھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھو جا کے کتنی بڑی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی کالا کر رہا ہے، کوئی پیلا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے۔ اپنی دولت بھی ضائع کرتے ہیں، اور مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے جو اس کا ایمان ہے، وہ ایمان بھی برباد کر دیتے۔ یہ سب ہمیں سزائیں کیوں مل رہی ہیں؟ ہم نے قرآن پاک کو پس پش ڈالا۔ قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ بتلا دیا ہے کہ الذین آمنوا، اللہ کے دوست کی پہلی پہچان کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ ایمان والا ہوگا۔ کون ہوگا جی؟ بے ایمان کبھی بھی اللہ کا دوست۔ اور دوسری شرط بتلائی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اس کے اندر تقوی پرہیزگاری بھی ہوگی۔ اب تقوی پرہیزگاری کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی آسان سی تعریف جو بزرگوں نے بتلائی کہ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا، یہ تقوی پرہیزگاری۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب ہمارے پاس ایمان کی دولت تو ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے، تقدیر پر بھی ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان ہے،
یہ سب ہم ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن تقویٰ پرہیزگاری کہاں سے ملے کہ ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں؟ بھائی تقویٰ پرہیزگاری کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا۔ دیکھا نہیں ہے، ڈر رہا ہے۔ اب جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ نماز چھوڑے گا، وہ زنا کرے گا، وہ شراب پیے گا، وہ بدکاری کرے گا۔ آج بے نمازیوں کو پیر مان رہے ہیں، شرابیں پینے والے، بدکاریاں کرنے والے، بے پردہ عورتوں سے گفتگو کرنے والے، ان کو ہم اپنا پیر سمجھتے ہیں۔ بھائی میری نہ مانو، کم از کم قرآن کی تو مانو یار۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرا دوست وہ ہے جو ایمان والا ہوگا اور تقویٰ پرہیزگاری والا بھی ہوگا، اس میں خوف خدا بھی ہوگا۔ اب بن دیکھے ڈرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ میں اس کی ایک بڑی آسان سی مثال دیا کرتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں کبھی دل سے تسلیم کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ لو جس دن اپنے دل سے تسلیم کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ بندہ واقعی اللہ کا ولی بن جائے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں مسجد میں بھی لے جاؤ وہاں بھی جا کے یہی کہیں گے۔ تو بھائی میں پھر ایک مثال عرض کروں گا۔ 4 بندے جوا کھیل رہے ہو، اوپر سے پولیس والے آ جائیں، ایک دم بند کر دیتے ہیں، بھائی اب نہیں کھیل رہے۔ وہ کہتا جی پولیس والوں نے دیکھ لیا تو پکڑ کے اندر کر دیں گے۔ یار پولیس کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے، ابا جی کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے، افسر کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے، اور جس کے دل میں یہ یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیسے برائی؟ ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے تسلیم کرنا یہ مشکل کام ہو رہا ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کبھی دل سے تسلیم کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ چلو آج آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات سناؤں، ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن دل سے تسلیم کرنا یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو دل میں تقویٰ پرہیزگاری پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے دل میں تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا، احترام والا، مقرب بندہ وہ ہے جس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری پایا جاتا ہے۔ اور روزہ انسان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری کس طرح پیدا کرتا ہے؟ ہم جیسے مارے ہاروں کے اندر، ہم جیسے بدکاروں سیاکاروں کے اندر بھی تقویٰ پرہیزگاری روزہ کیسے پیدا کرتا ہے؟
اب دیکھو ایک بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، کیا رکھ لیتے ہیں؟ اب اس کو بھوک شدت سے لگی ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، افطاری کا وقت ہے، اس کے سامنے کھانا بھی رکھا ہے، طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں اور طرح طرح کے مشروب بھی رکھے ہوئے ہیں، بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی بھوک نہیں لگی؟ کہتا بڑی سخت لگی ہے۔ پیاس نہیں لگی؟ بڑی سخت لگی ہے۔ تو بھائی تیرے سامنے سب کچھ پڑا ہوا ہے، کھاتا نہیں؟ کہتا ہے حافظ صاحب ابھی رب تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کے سامنے حلال چیزیں رکھی ہیں، سموسے بھی حلال ہیں، پکوڑے بھی حلال ہیں، کھجوریں بھی حلال ہیں، یہ چاٹ مسالے والی چیزیں بھی موجود ہیں، سب حلال ہیں، مشروب میٹھا مشروب بھی حلال ہے، لیکن نہیں پی رہا۔ کہتا جتنی دیر تک رب کا حکم نہیں ہوگا میں نے یہ حلال بھی نہیں کھانا۔ یعنی روزے نے ایسا تعلق بندے کا رب سے جوڑ دیا کہ اس کے حکم کے بغیر حلال نہیں کھا رہا۔ اگر اللہ کرے یہ یقین پختہ ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں وہ بھی چھوڑ دیں کہ یہ ان چیزوں سے تو رب تعالیٰ نے منع کیا تو میں نے یہ کیوں کھانا۔ یا روزہ کس طرح انسان کے اندر یہ تقویٰ پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، بغیر دیکھے رب سے ڈرنا، یہ کس طرح کا عملی مظاہرہ کرواتا ہے۔ ایک بندے کو بڑی سخت پیاس لگی ہوئی ہے، غسل خانے میں چلا جاتا ہے، دروازہ بند کر لیتا ہے، کوئی بندہ دیکھنے والا نہیں، بھائی پیاس لگی ہے، بڑی شخت لگی ہے، پی لے پانی، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین کس نے پیدا کیا؟ یار ایک بندہ نہر کے اندر غوطہ لگاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، بھائی اب کوئی نہیں تجھے دیکھ رہا، تجھے پیاس لگی ہے پی لے پانی۔ کہتا ہے نہیں، میرا رب پانی کی گہرائی میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار اور دور نہ جاؤ، چودھری صاحب ایک بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لے کے گیا ہے، منہ میں پانی ڈالا ہے۔ اب تھوڑا سا پانی نیچے کر لے، پاس بیٹھے ہوئے کو پتہ چلے گا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو بھائی چل کر لے نیچے۔ کہتا ہے نہیں، میرا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ یقین کی دولت کون پیدا کرتا ہے؟ یہ روزہ پیدا کرتا ہے۔ یہ تربیت کون کرتا ہے؟ یہ روزہ پیدا کرتا ہے۔ کہ رب تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے ہی ڈر رہا ہے، بند کمرے کے اندر بھی وہ کھانا نہیں کھا رہا، وہ جناب اپنا غسل خانے کے اندر بھی پانی نہیں پی رہا، وہ نہر کے اندر غوطہ لگا کے نیچے جا کے بھی پانی نہیں پی رہا، اس کا یقین ہے میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ روزہ انسان کو قرب خداوندی عطا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے رب تعالیٰ اپنے دوستوں کی رد نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا۔
یار اور باتیں تو ایک طرف رہ گئی، اور باتیں تو ایک طرف رہ گئی۔ ایک آپ نے شعر سنا ہوگا، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ یعنی تہجد کی نماز یہ نفل ہے، ہمارے لیے نفل ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے نفل ہے۔ اور تہجد کی نماز نوافل میں سب سے افضل نماز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرنے والا ہے، رب تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے۔ رات کا پچھلا پہر ایسی فضیلت والا ہے کہ یوں سمجھیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے صدائیں آتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اس کی مصیبت دور کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگے میں اس کو شفا عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگے تنگ دست ہے میں اس کو خوشحالی عطا کر دوں۔ یعنی یہ رب تعالیٰ کی طرف سے صدائیں رات کے پچھلے پہر آتی ہیں۔ دیکھو یار نا، فجر کی نماز کا بھی وقت ہے، ظہر کا بھی وقت ہے، عصر، مغرب، عشاء، لیکن جو تہجد کے وقت کو فضیلت حاصل ہے وہ باقی وقتوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑا مقبول بارگاہ ہوتا ہے۔ اخلاص کیا ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں دکھاوا ریاکاری نہ ہو، صرف رب کی رضا مقصود۔ اب تہجد کے وقت جو اٹھتا ہے وہ عملی طور پر ثابت کر رہا ہے مالک و مولا، اگر مجھے دنیا کو دکھانا مقصود ہوتا تو میں اس وقت نہ اٹھتا، میں اس وقت اٹھ رہا ہوں جب دنیا سو رہی ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے دل میں تیری محبت موجود ہے، میں تیری رضا اور خوشنودی کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ یہ تہجد کے وقت اٹھنا یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے تو تہجد کی فضیلت میں ایک بڑی پیاری بات کہی، ہر ایک اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، تو جس کے دل میں جس کی محبت ہوگی وہ اس طرف نسبت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں تہجد کے وقت کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری کا وقت آیا تو دن دعا کرتا تھا، یا اللہ وہ محبوب مجھے عطا کر دے، میں فضیلت والا بن جاؤں۔ رات دعا کرتی تھی، یا اللہ مجھے مل جائے، میں فضیلت والی ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعائیں قبول کی۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا جب میرے محبوب کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ بلکہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب اتنی دیر تک قرب خاص عطا نہیں کرتا جتنی دیر تک وہ اس وقت نہیں اٹھتا جس وقت اس کے محبوب کی ولادت کا وقت تھا۔ تہجد کے وقت اٹھنا یہ سعادت مندوں کا کام ہے، خوش نصیب افراد کا کام ہے، اللہ کے ولیوں کا کام ہے۔ اور رمضان شریف پر قربان جاؤ کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم جیسے بدکار سیاکار جن کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، آ کے تہجد میں ہی اٹھا دیتا ہے۔ حضرت صاحب چاہے کوئی ساری کرنے کے بہانے اٹھ رہا ہے، ارے اٹھ تو رہا ہے۔ اور وہاں جب لسٹ تیار ہو رہی ہو،
کون کون تہجد کے وقت اٹھے ہیں. ہائے 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 یار، وہاں پر اللہ کے ولیوں کے نام لکھے ہوں گے اور کسی کونے کھانچے میں ہم جیسے بدکاروں کا نام ہو گیا، ہماری بخشش ہو جائے گی. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک عورت تھی نا بڑھیا، سوت کی اٹی لے کے جا رہی ہے. اس نے مائی کدھر جا رہی ہے؟ کہنے لگی یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی. کہنے لگی اماں پاگل ہو گئی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل ہیں، ان کی خریداری کے لیے بادشاہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں. وہ اتنے حسین و جمیل ہیں، تو سوت کی اٹی سے خرید سکے گی اس کو؟ کہنے لگی یہ میں بھی جانتی ہوں، اس سوت کی اٹی کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی، لیکن جا اس لیے رہی ہوں کہ قیامت کے روز جب یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی لسٹ تیار ہو، اس میں میرا نام آ گیا، بیڑا پار ہو جائے گا. تو یار ہمارا نام تہجد کی لسٹ، تہجد میں اٹھنے والوں کی لسٹ میں آ جائے. اور یہ درج کون کرواتا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ کرواتا ہے. آگے پیچھے بندہ تہجد میں اٹھ کے تو دکھائے گا، کتنا مشکل کام ہے. اس لیے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں خوب خوب نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی